الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آباد من عشرت گائے ویران مساجد روتی ہے. آباد من عشرت گائے ویران مساجد روتی ہے. قاری فضا پر موسیقی پامال خزانے ہوتی ہے. برباد خزانہ مستقبل ماضی کی بارش ہوتی ہے. پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ ہوتی ہے. یہ وقت ہم نے کردار سے کیا دست دعا پہلاتا ہوں. کہنے کا مسلمان بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے امی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لفظ گشائی کرنے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گانا بجانے کے نقصانات. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا دل میں انسان کو اگاتا ہے کہ جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو تبدیل کر کے بندر اور خنزیر بنا دے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ اس بات کا گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گانا بجانے کے نقصانات نہ لیں گے. سامعین محترم، گانا میوزک وہ زہر قاتل ہے جو مومن کے بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، دلوں سے خوف خدا، کانوں سے خواب، ذہنوں سے نظامت، اور عمل سے حفاظت، زندگیوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے جیسے قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتا ہے. چنانچہ جو لوگ گانا بجانے سنانے میں مقصود رہتے ہیں ان کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بڑھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے. اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت بکسر المزامیر، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو آج موسیقی کو پھیلا رہے ہیں، اس مجبور کو باعث ثقافت قرار دے رہے ہیں، موسیقی کار کو فاسق ہے، اس کو اعلیٰ شخصیت سمجھ کر رہے ہیں. باطنی تفاصر کو قرآن چلانے والے اس موسیقی کو روک کے اثر بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت کے کچھ لوگ شراب کھانا پیسے پیئیں گے اور اس پر بازی بجائیں گے اور ڈنڈیاں ناچیں گے. اللہ انہیں زمین میں دھنس جائے گا اور ان میں سے کچھ بندر اور خنزیر بنا دے گا. اعاذنا اللہ منہا. کسی شاعر نے حالات حاضرہ کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے. آلات معصیت کے آہوں کے ساتھ ساتھ نمبے بھی جا رہی ہیں چیخوں کراؤں کے ساتھ ساتھ. یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا.